ایک عظیم السلطنت بادشاہ جس کی سلطنت بڑی وسیع و عریض تھی، بظاہر تو نیک تھا۔ جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا وہ روزے بھی رکھتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت بری تھی۔ جب عصر کا وقت آتا تو عصر سے لے کر مغرب تک اپنا جی بہلانے کے لیے وہ گانے بجانے والوں کو اور گانے والیوں کو، رقص کرنے والیوں کو بلا لیتا اور ایک محفل سجاتا جس کے اندر گانے بجانے ہوتے، ناچنے والیاں ہوتیں، گانے والیاں ہوتیں، تار، تنبور، ڈھول، طبلے، بین، باجے یہ سب بجائے جاتے، شور شرابہ ہوتا مغرب تک۔ ایک اللہ والے کا اس کے محل سے گزر ہوا، اس کے علاقے سے گزر ہوا۔ وہ اللہ والے بزرگ نے دیکھا یہ تو بڑی بری بات ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہو، بادشاہ روزہ بھی رکھے، مگر عصر تا مغرب یہ اس طرح فضول کام جو بخشش کا وقت ہے، اس بخشش کے وقت کو وہ لعب و لعب میں گزار دیتا ہے۔ رب کی رحمت کے نزول کا وقت ہے، اس کے غفران کے نزول کا وقت ہے، اس کی بخشش کے نزول کا وقت ہے، مگر اس وقت کو وہ لعب و لعب میں، کھیل کود میں، گانے باجے میں ضائع کر دیتا ہے۔ اسے اس برائی سے روکنا چاہیے، چونکہ سرکار کائنات علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی حدیث پاک ہے، من رآ منکرن فلیغیرہ، جو بندہ کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے اسے بدل دے، فلیغیرہ بیدہ، اسے چاہیے اپنے ہاتھ سے بدل دے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اگر وہ ہاتھ سے روکنے کی یا بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے زبان سے بدلے، وإن لم یستطع فبقلبہ، اگر وہ زبان سے بھی نہیں منع کر سکتا، نہیں روک سکتا، پھر اپنے دل میں تو برا جانے، وذالک اضعف الایمان، فرمایا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ بزرگوں نے فرمایا یہ برائی ہے، اسے منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے، شاید کہ ہمارے روکنے پر رک جائے، برائی سے باز آ جائے، کہ اتنے عظیم ثواب کو جو روزے کا ثواب ہے اسے ضائع کر بیٹھتا ہے۔ وہ اس کے محل کے اندر چلے گئے، عصر کے بعد محفل لگی تھی، گانے بجانے والے، تنبور والے، طبلے والے، ڈھول والے، بین باجے والے لگے ہوئے تھے۔ آپ چلے گئے، سب کو آپ نے مارنا شروع کر دیا اور بھگانا شروع کر دیا، تمام گانے بجانے والوں کو اور تمام رقص کرنے والے اور ناچنے والیوں کو بھگانا شروع کر دیا، سب کو مارنا شروع کر دیا، اور آپ نے تار تنبور بھی توڑ ڈالے، ڈھول طبلے باجے سب توڑ ڈالے، آپ نے توڑ پھوڑ بھی شروع کر دی اور سب کو بھگانا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے دیکھا تو حیران رہ گیا، بادشاہ کے حواری دیکھ رہے تھے، اس کے نوکر، اس کے خدام سب حیران تھے، حتیٰ کہ آرڈر جاری ہو گیا کہ اس کو گرفتار کرو، پکڑو یہ کون ہے۔ اس بزرگ کو، اللہ والے کو، صالح اور نیک بندے کو پکڑ کر بادشاہ کے دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تو نے یہ کیا کر دیا؟ اس نے کہا میں نے برائی سے روکا ہے، برائی سے روکنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ کہا تجھے میرا خوف نہیں ہے، میں بادشاہ ہوں اور مطلق العنان بادشاہ ہوں۔ کہا تیرا ڈر مجھے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر تو مجھے کوئی تکلیف پہنچائے گا، کوئی اذیت پہنچائے گا، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، میرا رب کہتا ہے جو تمہیں تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، اس پر ثابت قدم رہو، تکلیف کو برداشت کرو، میں برداشت کروں گا۔ اس بادشاہ نے کہا تیرا مجھے ڈر نہیں ہے۔ اس اللہ والے بزرگ نے فرمایا تیرا ڈر کیسے ہو کہ تو میرے غلام کا غلام ہے، میں تجھ سے کیسے ڈروں؟ جو میرے غلام کا غلام ہو میں اس سے کیسے ڈروں؟ میں تجھ سے نہیں ڈرتا، اس لیے کہ تو میرے غلام کا غلام ہے۔ سارے خدام، حواری، نوکر، چاکر، وزیر، وزراء، مشیر سب بولنے لگے کہ یہ کیا ہو گیا ہے شیخ کو، اس بزرگ کو، بوڑھے کو کیا ہو گیا ہے؟ ہائے ہاتا، ہائے ہاتا، لیا شیخ عقلہ، لیا شیخ عقلہ، یہ نعرے لگ گئے، ہائے ہائے شیخ کی عقل زائل ہو گئی، ہائے ہائے شیخ پاگل ہو گیا، شیخ بے وقوف ہو گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے پاگل مت کہو، مجھے بے وقوف مت کہو، میری عقل سلامت ہے، میری فہم سلامت ہے، میری سمجھ سلامت ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اپنی عقل، سمجھ اور فہم و فراست سے کہہ رہا ہوں کہ بادشاہ سن لو، بادشاہ میرے غلام کا غلام ہے۔ تو انہوں نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا دیکھو، اگر بندے کا نفس غالب آ جائے خود پر، نفس غالب آ جائے خود پر، تو سمجھ لو کہ وہ دنیا کا بندہ ہے، وہ دنیا کا کتا ہے۔ اگر نفس خود پر غالب آ جائے اور خود مغلوب ہو جائے، اگر خود نفس پر غالب آ جائے تو پھر وہ دین کا بندہ ہے، وہ اللہ کا بندہ ہے۔ فرمایا بادشاہ خود فیصلہ کرے کہ اس کا نفس اس پر غالب ہے
یہ مجرا کرا کے، یہ بین باجے بجوا کر، یہ طبلے باجے بجوا کر اس کا نفس اس پر غالب ہے یا یہ اپنے نفس پر غالب ہے؟ بادشاہ نے کہا صورتحال تو دوسری ہے کہ میرا نفس مجھ پر غالب ہے، میں مغلوب ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اس بزرگ نے فرمایا جو نفس تیرا تجھ پر غالب ہے اسی نفس کو میں نے مغلوب کیا ہوا ہے، وہ نفس میرا غلام ہے، تیرا آقا ہے، اور جو میرا غلام ہے اور تیرا آقا ہے تو تو خود بتا، نفس میرا غلام، تو نفس کا غلام، تو میرے غلام کا غلام تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ بادشاہ حیران ہو گیا۔ بادشاہ کے عقل کو یہ بات لگی، انقلاب برپا ہوا۔ اس نے توبہ کی، توبہ کرنے کے بعد اسی شیخ، اسی بزرگ کے ہاتھ حق پرست پر، اس کے دست حق پرست پر بیعت کی اور وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ان اللہ والوں کی۔ اللہ اللہ کرنے سے اللہ نہ ملے، یہ اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔